الحدیث محترم آصف الدین صاحب ایک عظیم شخصیت جس کے لیے میں خود بھی منتظر تھا، محمد کنی صاحب، اوم شانتی کی بہن، دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما برادران ملت، پردہ نشین خواتین امت، شانتی کے لیے، سکون دل کے لیے کچھ کہنے کے لیے حکم ہوا ہے۔ سکون دل کی خاطر کچھ تو اہتمام کروں، ذرا جو ملے نظر تو پھر انہیں سلام کروں۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ 7 منٹ میں مجھے اپنی بات رکھنا ہے۔ عجب دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں بات کرنے کو دستی ہے زباں میری۔ ایک واقعہ بہن الدانہ کا آپ کی نظر کروں گا، جس کا تعلق شانتی سے بھی ہے، یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی۔ آپ کا خلیفہ تاریخ میں 3 پود دنیا کا خراج جس کو آتا تھا، ہارون رشید کی خلافت میں ایک بہن الدانہ ہوا کرتا۔ قلعے کے باہر وہ بہن الدانہ کچھ لوگوں سے مخاطب ہو کر اشارے کر رہے تھے نیچے کی طرف اور اوپر کی طرف، تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنے میں خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا، آ کر پوچھنے لگا، بہلول تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہن الدانہ نے کہا، میں صلح کرا رہا ہوں۔ کس میں صلح کرا رہے ہو؟ یہ بندوں میں اور ان بندوں کے خالق اس خدا میں صلح کرا رہا ہوں۔ لوگ ہنسے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد قبرستان میں پھر بہن الدانہ وہی اشارے کر رہے تھے نیچے اور اوپر۔ ہارون رشید کا گزر ہوا تو پھر ہارون رشید نے پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا، کل جو کام وہاں کر رہا تھا آج یہ کام یہاں کر رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے پوچھا، کیا صلح ہو گئی؟ تو جملے دیکھیے، بہن الدانہ ارشاد فرماتے ہیں، کل وہ راضی تھا صلح کرنے کے لیے، یہ راضی نہیں تھے۔ آج یہ راضی ہیں صلح کرنے کے لیے، وہ راضی نہیں ہو رہا۔ تو ہم کو چاہیے اس زندگی میں اس خدا کو راضی کریں، اس وحدہ لا شریک کو راضی کریں۔ کل کی تکالیف سے بچنے کے لیے ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ قرآن نے جسے صراط مستقیم کہا ہے، اس نبی کے احکامات کو ماننا ہے جس نے خود چل کر اپنے صحابہ کو چلا کر ہمیں دکھایا ہے۔ جس اخلاق کی بات ابھی ہماری بہن صبیحہ کہہ رہی تھی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں تو 40 سال اعلان نبوت سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق اپنے نبی کے ذریعے پیش کروائے، ان مشرکین مکہ کے درمیان ان اخلاق کو دیکھ کر مشرکین مکہ نے قسم کھا کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے بڑا اخلاق والا اس دھرتی پر نہیں ہے، آپ سے بڑا امانت دار اس دھرتی پر نہیں ہے۔ غیر بھی اپنی امانتیں آپ کے آقا کے حوالے کر کے جاتے تو ہم کو دیکھنا چاہیے۔ آج ہم اپنے اتنے بڑے بڑے نام رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے القاب، اتنے بڑے القاب
وہ القاب خود اس بات پہ شرمندہ ہیں اگر اس شخص پہ رکھے جا رہے ہیں تو ہم پیدا کیوں ہوئے، کیونکہ ان کی زندگی کے حالات جو ہے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے جب تک وہ اخلاق ہم میں نہیں ہوں گے، جب تک وہ کردار ہم میں نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں پریشانی ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ گزشتہ اتوار سرزمین بسو کلیان کی زمین پر ہی میں نے پورے جماعت اسلامی کی ٹیم کو مبارکباد دی تھی۔ 10 سال گزر رہے ہیں، آپ جو بہترین کام بسو کلیان میں کر رہے ہیں اس پوتر دھرتی پر، کیونکہ یہ پاون ہو چکی ہے دھرتی، اس دھرتی پر انوبھو منڈپ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ پارلیمنٹ اس وقت رکھا گیا جب ایک ہر سماج، ہر دھرم کا آدمی آ کر اپنی مصیبت سنا سکتا تھا۔ تو اس اعتبار پر چلیے چٹھی آگے، خدا حافظ۔